انبیاء کا سفر، اور میں ناطق اس پروگرام کو کر رہا ہوں. کل اس کا پہلا پروگرام تھا، آج دوسرا پروگرام ہے. تو ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کل ہم نے آدم علیہ السلام کے متعلق آپ کو تھوڑا بتانے کی کوشش کی تھی. اس سے پہلے دنیا کا وجود اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام. اور آج ہم کوشش کریں گے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں. ان میں سے ہمیں 30-32 کے نام معلوم ہے قرآن سے، کچھ کا ذکر ہے قرآن میں، کچھ کے قصے ہیں، کسی کے قصے ہیں، کسی کا نام ہے. تو جتنی ہم سے معلومات ہم نے اکٹھی کی ہے ہم کوشش کریں گے آپ تک پہنچائیں. جیسا کہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1000 سال کی ان کو زندگی عطا کی. اور جب اپنے آخری وقت میں جب ان کا وقت قریب تھا تو جب ان کو احساس ہوا تو اس وقت ان کی جو اولادیں تھیں، ان کی نوازیاں تھیں، ان کی تعداد تقریباً 40,000 کے قریب تھی. تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے جناب شیش علیہ السلام کو انہوں نے بلایا اور اللہ کے حکم سے ان کو اپنا نائب مقرر کیا اور ان کو وصیت بھی لکھ کے دی. اور ان سے کہا کہ وصیت کو قابیل کو نہیں بتانا کیونکہ اس نے حابیل علیہ السلام کو شہید کیا ہے. تو اس طرح جناب آدم علیہ السلام نے جو اللہ کا جو اس پیغام کو دینے آئے تھے اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ کے حکم سے جناب شیش علیہ السلام کو انہوں نے نامزد کیا. جناب شیش علیہ السلام کا ہمیں حوالہ قرآن میں زیادہ نہیں ملتا. ان کا سورہ انبیاء میں ان کا نام ہے. اور باقی جو ان کے جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا، جو اس طرح زندگی گزاری، اس میں ہمیں اتنا کوئی خاص ہمیں علم نہیں ہے. باقی انبیاء اکرام سے اور ائمہ طاہرین سے جو ہمیں معلومات حاصل کی ہے اس میں سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جناب حضرت شیش علیہ السلام جب آدم علیہ السلام کی عمر 630 برس تھی جب ان کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی اولاد آدم جو تھی وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی تھی. ایک تو قابیل کا گروہ تھا کہ جس نے حابیل علیہ السلام کو، جن کو آپ شہید اول بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو شہید کیا. تو ان کی اولاد جو تھی وہ ان کے پیرو تھے اور جو وہ اس کے خلاف تھے حضرت شیش علیہ السلام کی، وہ گروہ جو تھا. اور وہ بت پرستی میں مبتلا تھے. قابیل کے جو پیروکار تھے وہ بت پرستی میں مبتلا تھے. تو حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 900 سال سے زائد کی عمر عطا فرمائی. اور ہمیں زیادہ ان کے بارے میں نہیں پتا، لیکن تھوڑا بہت ہمیں پتا ہے جب وہ بیماری میں مبتلا ہوا ہے تو جناب انوش علیہ السلام کو انہوں نے اپنا وسیع مقرر کیا. اور اگر آپ تاریخ کاملہ جلد اول میں صفحہ 20 پہ دیکھیں تو یہ واقعات آپ کو وہاں مل جائیں گے کہ اس طرح جناب بات آگے بڑھی. جناب انوش علیہ السلام کے بہت سے لڑکے پیدا ہوئے اور انہوں نے اس میں سے حکم اللہ جناب کریم علیہ السلام یہ قافلہ آ کے لے کے چلے کہ اللہ کی جو باتیں ہیں وہ جو اس کے احکامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے. اور آخری میں مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے پھر جناب یارو ان کے ایک فرزند تھے، پڑپوتے تھے، اور ان کے بیٹے تھے جناب خنوخ علیہ السلام کو. یہی ان کا نام تھا جناب ادریس علیہ السلام کا. ان کا ذکر بھی قرآن میں ہمیں صرف کم جگہوں پہ ملتا ہے جناب ادریس علیہ السلام کا، کہ جناب ادریس علیہ السلام کو جو ہے قرآن میں آیا ہے، سورہ مریم میں آیا ہے، اور ان کا ذکر آیا ہے کہ یہ بھی عظیم پیغمبر تھے. اور اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جب معراج پہ گئے تھے جب بھی ان کا ذکر ہے کہ 4تھے آسمان پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ ان کو بلند اٹھا لیا گیا. تو مختلف اس میں یہ کنفرم نہیں ہے، مختلف فقہ کے حساب سے مختلف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4تھے آسمان پہ ان کی روح کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خون میں قبض کر لیا تھا. اور کچھ ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے وہ واپس دنیا میں آئیں گے. تو جناب عزیز السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی 7 کچھ میں پیدا ہوئے، اور یہ پہلے پیغمبر تھے کہ جنہیں لکھنا پڑھنا اور میں نجوم اور کپڑا سینا کے امور میں انہوں نے شروع کیا تھا، جس میں ماہر تھے. اور آپ نے 365 سال کی عمر مبارک پائی، اور آپ پہ صحیفے بھی 30 کے قریب نازل ہوئے.
اور آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے محترم شفیع علیہ السلام کو جب آپ انہوں نے نامنیٹ کیا کہ اللہ کے حکم سے کہ آپ اس کو لے کے آگے چلیں آپ و اجداد کے طریقوں کے مطابق، اور انہی کی اولاد سے آگے جا کے حضرت نوح علیہ السلام ہوئے. تو جب حضرت نوح علیہ السلام بہت ہی جلیل القدر پیغمبر، ان کے بارے میں کافی ہمیں قرآن میں ملتا ہے. ان کے بارے میں آپ قرآن میں سورہ نوح بھی ہے، سورہ نوح سے بھی آپ کو کافی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ ان کے واقعات کو بتا سکتے ہیں. جیسے اگر میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا کہ قصص الانبیاء، اس میں کافی ذکر ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا. یہ قرآن کریم سے بھی بہت اس قدر بتاتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک اونچی جگہ اٹھا لیا ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ کوئی صحیح کوئی جگہ، کوئی مورخین کوئی صحیح اس کو بارے میں بتا نہیں سکتے، مثلا اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. خیر، جب جناب نوح علیہ السلام جب انہیں کی نسل سے جب آئے تو آپ کے حسب نسب جو تھا وہ جناب شیش علیہ السلام سے جا کے مل جاتا تھا. اور آپ کا نام جو تھا جو بعض مورخین نے لکھا ہے وہ عبد الشکور یا عبد الغفور تھا، اور نوح علیہ السلام آپ کو وہ لقب تھا. اور کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کافی گریہ زاری کرتے تھے تو اس لیے آپ کا نام نوح پڑ گیا. اور اسی حوالے سے کیونکہ طوفان نوح آپ نے سنا ہوا اور پڑھا بھی ہو کتابیں میں، آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا جو ہے وہ دوبارہ سے وجود ہوا. اور قوم نوح کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے کہ جو بت پرستی میں تھی، اور انہوں نے اپنے 5 مشہور بتوں کے نام جو ہے اس میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے. یہ آپ کو سورہ نوح میں بھی آپ کو اس کا تذکرہ مل سکے گا ان کی قوم کا، کہ انہوں نے اپنی قوم کو 900-950 سال سے زیادہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی قوم کی تبلیغ کی. اور جب قوم جو ہے ان کی اس کی تکلیف پہ جو نہیں آئی تو انہوں نے جو ہے پھر دعا کی اللہ سے کہ اللہ کے عذاب جو ان پہ نازل کیا گیا. اور اگر آپ کتابوں میں پڑھیں، تفاسیر میں پڑھیں تو قوم نوح سب سے پہلی بت پرست قوم تھی. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی سونپ کر انہیں توحید و دین کے اصول کی تعلیم دی، اور قوم نوح نے بت پرستی کا آغاز کیا. اور انہوں نے اپنی جو ہے جو تعلیمات تھیں اس کو چھوڑ دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی ان کو واپس اپنی جگہ پہ لے کے آنے کی. اور اس زمانے میں ہر گھر میں مورتیاں اور اس قسم کی چیزیں جو رکھی جاتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے جو واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں اور جو قرآن میں بھی ہیں کہ سورہ نساء میں کہ محمد نے تیری وہی بھیجی اس طرح نوح اور اس کے پیچھے قوم پیغمبروں کی طرف بھیجی، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلمان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی. سورہ نساء کی آیت نمبر 163 قرآن نے جناب نوح علیہ السلام کا ذکر آیا. اس کے علاوہ قرآن میں سورہ الانعام کی بھی آیت نمبر 84 اور 83 میں ذکر آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو بھی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں. بے شمار تمہارے پروردگار دانا اور اور خبردار، ہم نے ان کو ساکو دانا اور خبردار ہے، اور ہم نے ان کو ساکو یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت کی. اور ان آیت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو سب رسولوں کے مقابلے میں اولیت اور قبلیت کی صنعت جو ہے ان کو دی گئی، اور انہوں نے اپنی جو ہے بات کو جو ہے اپنے پیغام کو جو ہے پھیلانے کی کوشش کی. اور ان باتوں سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ پہلے رسول تھے. جیسے 1,24,000 انبیاء ہیں، اس میں 514 جو ہیں وہ رسول ہیں، اور اس میں 514 میں سے 5 رول اعظم ہیں جن پہ جو ہے وہ اپنی شریعت لے کے آئے. اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، اور
ان کو قوم نوح کی طرف بھیجا گیا. اور قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام جو علیہ السلام جن کی نسل سے تھے، ان کے بارے میں ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے قوم کو بت پرستی چھوڑنے پہ مجبور کیا، تو اس نے اس کا کیا ریئیکشن دیا. اور جب جناب نوح علیہ السلام کو جب اللہ کے حکم سے کشتی بنانے کا ہوا کہ جناب آپ ایک آگ بنائیں اور اپنے جو چیدہ جو ہیں ان کو جمع کریں، انہوں نے جانوروں کے جوڑے جمع کیے، انہوں نے اپنے سارے لوگ جمع کیے، تقریباً 80 لوگ ان کی اس کشتی نوح میں سوار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے آمات ان کی کشتی کی طرح ہیں کہ جو اس میں سوار ہو گیا اور بچ گیا، جس نے نجات پائی، اور جو اس سے ہٹ گیا اس نے وہ مشکلات میں گیا. نوح علیہ السلام جو تھے اس میں بعد کافی جگہوں پہ ان کا جو ہے وہ قرآن میں آپ کو ذکر ملے گا. اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 61 میں ہے کہ قوم مجھ میں کس طرح کی برائی نہیں بلکہ میں خدا رب العالمین کا پیغمبر ہوں. جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے. اور سورہ ہود کی بھی آیت نمبر 29 اور 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں پروردگار کی طرف سے روشن دلی رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت بخشی ہے تو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی، یہ کہتا ہوں اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہو تو اور تم ہو کہ اس سے ناخوش رہو گے. قوم میں سے صرف کے بدلے تم سے کچھ مال و زر نہیں چاہتا، میرا صلاح تو اللہ کے ذمے ہے. تو پیغمبروں کے یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے مابوس ہوتے ہیں اور ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی. جیسے کہ ہم سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے، ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور اکثر پڑھتے ہیں. سورہ یاسین صبح فجر کی نماز کے بعد اکثر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 پیغمبروں کو بھیجا، جناب یوحنا کو، جناب یونس علیہ السلام کو اپنی قوموں کی طرف، تو انہوں نے بولا بھائی تم تو ہم جیسے ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں. اور پھر تیسرے سے بھی انہوں نے اس پہ زور دیا. تو انہوں نے یہ بولا کہ جناب ہم تو کوئی تم سے کچھ نہیں چاہتے نہیں ہیں، ہمیں کوئی دنیاوی غرض نہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کا پیغام ہی تمہیں دینے کے لیے آئے ہیں. اور ماننا نہ ماننا اس میں تمہارا کام ہے، ہمارا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، جیسے کہ ہم سے پہلے انبیاء نے پیغام کو پہنچایا. اور جیسے کہ پچھلے اس میں بھی اقوام نے بولا کیونکہ وہ جہلیت سے وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو تبلیغ کی اور ان کو بتایا کہ جناب یہ کام کرو، تو انہوں نے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو بولا کہ انو تم نے ہم سے جھگڑا کیا، بہت زیادہ کیا، لیکن اگر ہم سچے ہو کہ جس چیز سے ہم ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو. انہوں نے خدا کے عذاب کو دعوت دی. یہ سورہ ہود کی 32ویں آیت ہے. اور اسی حالت میں آپ نے 950 سال گزار دیے اپنی اس قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے، اور آپ نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح وہ آپ مخالفت سے باز آ جائیں اور اللہ کی راہ پہ چلیں. اور اتنی مخالفت تھی کہ جب اس قوم میں اس وقت جو بھی جس لڑکا پیدا ہوتا تو اس کا باپ اسے عہد دیتا کہ جب تم بڑے ہوگے تو تم حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرو گے اور اس کو آگے بڑھاؤ گے. مطلب اتنی ان کی مخالفت تھی نبی کی، ائمہ تعلیم کی. جب اللہ کا پیغام پہنچانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نبی جو جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، وہ کوئی آ کے وہ اس کا اعلان جو ہے وہ جب کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. اس کے اندر وصف ہوتے ہیں، وہ ایک عام انسان سے مختلف ہوتا ہے کہ اس کے اندر برداشت کی اور اس کے اندر تحمل کی ہوتی ہے. کہ اتنی شدید مخالفت کے بعد کہ اگر آپ سوچیں یہ ایک عام زندگی ہم کسی کو بتائیں، باتیں کریں، ایک دفعہ کہیں 2 دفعہ کہیں گے 3 دفعہ کہیں گے یار یہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. لیکن وہاں میں وہ جناب نوح علیہ السلام تھے، ہم کیا اور ہمارے کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس تحمل کے ساتھ تبلیغ کی. پھر بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 200 مشکل سے 200 افراد جو ہے 950 سال کی تبلیغ میں مشکل سے 200 افراد ان کے ہم نوا ہوئے، ان کی بات کو سمجھا.
تو کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب کہ سچائی کے پیچھے جو ہے لوگ نہیں کھڑے ہوتے، اگر سچا آدمی ہے اس کے پیچھے لوگ کیوں نہیں ہیں، تو یہ آپ کو قرآن کی پیغمبروں کے واقعات سے معلوم ہوگا کہ ضروری نہیں ہے کہ سچے آدمی کے پیچھے مجمع کھڑا ہو. مجمع زیادہ تر جھوٹے آدمی کے پیچھے ہی آپ کو نظر آئے گا. سچے آدمی کے پیچھے آپ کو کم لوگ ہی نظر آئیں گے جو اس کو فالوورز ہوں گے. تو جو جمہوریت کا تصور ہے اسلام میں کہ لوگوں کی گنتی جو ہے وہ ایک دوسری گنتی ہے، دوسرا اسلام کا ایک دوسرا طریقہ حکومت ہے اور دوسرے طریقہ ترازو سے اسلام چیزوں کو دیکھتا ہے. تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو جب دیکھا کہ اب یہ کسی حال میں ماننے کو تیار نہیں ہے، 950 سال کی تقریباً اس سے پہلے تبلیغ کے دوران، تو پھر انہوں نے جب اللہ کو حکم آیا کہ اب تم جو ہے کسی تیار کرو اور ان پر طوفان کا عذاب آنے والا ہے. قرآن حکیم میں یہ ہے. اور طوفان نوح کا آغاز ایک تندور سے ہوا، اور اللہ کے حکم سے ایک تندور جس میں روٹیاں پکائی جاتی، تندور تو آپ نے سنا ہو. تو اس تندور سے میں جیسے پانی نکلا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جناب جانداروں کے جوڑے، یعنی کہ دو جانور نر اور مادہ، وہ سب کے جوڑے لے کے وہ اس کشتی جو انہوں نے آرک جس کو کہتے ہیں انہوں نے بنائی، اس میں جائیں اور اس کے اندر اپنے اہل خانہ کو بھی لے کے جائیں. تو تقریباً جس میں آپ کو بتایا 80 کے قریب افراد اس میں سوار تھے، اور جو شخص اس کے اندر آئے گا وہ جو ہے وہ امان پائے گا، اور جو اس کے باہر ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. تو واقعات سے ملتا ہے کہ جناب علیہ السلام کے ایک بیٹے نے بھی ان کی نافرمانی کی، اور وہ ایک جگہ اونچی مقام پہ وہ چڑھ گیا، اور نوجوان نوح علیہ السلام نے اس کو بلاتے رہے کہ آ جاؤ آ جاؤ. کہا نہیں میں محفوظ ہوں، میں یہاں اونچا مقام پر ہوں، مجھے پانی جو ہے یہ طوفان میرا شاید کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. لیکن اس کو کیونکہ اس نے نافرمانی کی، تو اس سے ثابت ہوگا نافرمانی اگر نبی کا بیٹا بھی ہوگا اور نافرمان ہوگا تو اس کی کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. اگر وہ نافرمان ہوگا تو وہ بھی انہی لوگوں میں ادھر ہی جائے گا، جہنم میں جائے گا. تو اگر اس نے نافرمانی کی، کیونکہ نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہوتا ہے، نبی وہی کہتا ہے، وہی کہ جو اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں. ابھی تک تو نبی کچھ کہتا نہیں ہے. تو جب یہ طوفان نوح میں یہ جب چلے اور یہ اپنے جانوروں کو لے کے اور کشتی میں سوار ہوئے تو طوفان آنا شروع ہوا. اور اب اس بات سے یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا غرق ہو گئی ہے، کس علاقے میں طوفان آیا. تو جناب نوح علیہ السلام جو علاقہ ہے جو عراق کے اوپر ہے، آذربائیجان اور نیچے میسوپوٹیمیا جس کو اب عراق کہتے ہیں، اس علاقے کا نام اس زمانے میں میسوپوٹیمیا کہتے ہیں ہم. میسوپوٹیمیا ہوتا تھا، اور اردن کا علاقہ ہے، اس کے نیچے کا علاقہ ہے. تو اس علاقے میں سمجھے وہ ادھر ہی آبادی تھی، انسانی آبادی کا ادھر ہی ملتا ہے ہمیں کہ ادھر ہی جہاں ثابت آبادی ہوئی وہیں ہے کہ طوفان آیا. اور اس طوفان نے اس پورے کرۂ ارض کو، مطلب جہاں جہاں وہ لوگ تھے، جہاں جہاں آبادی تھی، اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور اتنا پانی بلند ہوا کہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی بلند ہوتی چلے گی. اور ایک آذربائیجان میں پہاڑ ہے، وہ ماؤنٹ جوڈی کہا جاتا ہے، کہ وہاں جا کے اللہ کے حکم سے وہ جو ہے وہ کشتی جا کے رکی. اور اس وقت پوری جو ہے وہ دنیا جو ہے تقریباً جو بھی ان کے مخالف تھے، بجائے اس کے جو ان کی کشتی میں سوار تھے، وہ اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہ طیب والا ہو گئے. اس لیے ہمیں نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پھر بعد میں دوبارہ سے زندگی کے آثار اس دنیا میں شروع ہوئے. کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی تھے وہ لوگ نیست نابود ہو گئے جو نافرمان تھے. تو جب ہوا تو جس میں آپ کو بتایا کہ جب لوگ آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک جو تھی وہ قابل کا گروہ تھا، جس نے آدم علیہ السلام نے جنہوں نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے نامنیٹ کیا تو ان کی مخالفت کی، اور وہ گروہ عدل سے ایک گروہ قائم ہو گیا. تو نوح علیہ السلام میں بھی جب ہوا تو اس میں بھی 2 گروہ ہو گئے کہ ایک گروہ جو تھا وہ غرق ہو گیا اور دوسرا گروہ نے جو ہے نجات پائی. اور جو آدم علیہ السلام کی دعوت کو جو لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمیں ڈراتے ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سچ کر سکایا، اور طوفان کی موجودوں کی نظر ہو کے تباہ و برباد ہو گئے. اور اس وقت جو لوگ ان کے ساتھ سوار تھے تو ایمان کی والے یہ تمام مذہب دیکھ کر لگے، تسبیح میں اور توحید میں وہ بیان کرنے لگے. اور انہوں نے جب یہ سوار ہوئے تو انہوں نے اللہ کا نام لے کے کشتی پہ انہوں نے قدم رکھا.
اور جیسے میں نے آپ کو کشتی اللہ کی حفاظت میں چلتی ہوئی اور موجوں سے لڑتی ہوئی وہ ایک جگہ کچھ عرصے بعد، کوئی کہتا ہے 1 مہینے بعد، وہ کہتا ہے اس سے گزارے عرصے کے بعد وہ ماؤنٹ جوڈی پہ جا کے رکی. اور اس کے بعد جب نوح علیہ السلام وہاں پہنچے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کی کشتی تو ایک جگہ آ کے رک گئی ہے، تو اب انہوں نے بولا کہ زندگی کے آثار کس طرح تلاش کیے جائیں. تو انہوں نے ایک پرندے ان کے پاس تھے، تو انہوں نے ان میں سے ایک کو بھیجا. انہوں نے بولا جاؤ زمین پہ جاؤ اور جا کے دیکھو کہ پانی اتر گیا ہے کہ نہیں اتر گیا، اور مجھے آ کے خبر دو. تو وہ پرندے گئے، کوئی ایک کو بھیجا وہ نہیں آیا، پھر دوسرے کو بھیجا جو کہ واقعہ زیادہ ہے. تو حضوط نے جو اسے لکھا کتابوں میں، اس نے آ کے خبر دی کہ پانی اتر گیا ہے، اور آپ جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے آپ جزیرے کسی سے اترے. اور ایک بستی ہے جزیرے کردی کے نام سے ایک بستی ہے، وہاں جو ہے وہاں جا کے آپ جو ہے وہاں آپ جا کے پھر وہاں رکے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ طوفان سے پہلے ان کی بیٹے نے نافرمانی کی، تو آپ نے طوفان میں پھرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ تم ایسا نہ کرو، تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اور آپ نے اللہ کے حضور جو ہے سفارش بھی کی کہ میرا بیٹا ہے، اس کو جو ہے اسے معاف کر دیجیے. تو اللہ نے صاف فرمایا کہ اس کے اعمال نا شائستہ ہیں، اور یہ آپ کا بیٹا کلمانے کے ہرگز لائق نہیں، اور دوبارہ اس کے بارے میں کوئی سوال ہی مت کیجیے گا. جس پہ حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ استغفار کی. یہ سورہ ہود کی آپ کو قرآن کی آیت 45، 46، 47 میں یہ ذکر آپ کو مل جائے گا. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ آپ کا حقیقی بیٹا تھا یا نہیں تھا، یا اس کا کیا نام تھا. یہ ہمیں نہیں ملتا قرآن میں کہ وہ جو شخص جو غرق ہوا اس کے بعد اس کا نام کیا تھا. تو جب جناب نوح علیہ السلام جب اس پہ ہوئے، اور جب وہ کشتی ماؤنٹ جوڈی پہ جا کے ٹھہر گئی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کشتی میں ایسے اترے، تو ان کے بیٹے ان کے 3 بیٹے جن کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، وہ ان کا نام تھا حام، سام اور یافت. انہوں نے زمین جب آئی، زمین میں جب پانی خشک ہو گیا، تو انہوں نے زمین اپنے 3 بیٹوں میں تقسیم کر دی، اور حام کو دریا نیل اور مغرب کا حصہ دیا، یافت کو فیشون اور اس کے اطراف کا حصہ دیا، اور ایران، روم اور شام میں سام کی اولاد سے ہوئے، جو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سام بن نوح، اگر ان کا شجرہ دیکھیں تو سام بن نوح علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. اور دریا نیل کے مغربی کنارے کے لوگ جو ہے وہ حام کی اولاد سے ہوئے، اور یورپ اور ترک کے جو لوگ جو ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ جناب یافت کی اولاد میں سے ہیں. اس طرح زمین میں پھر ان کی اولاد پھیل گئی، جو تقریباً جو کتابوں میں لکھا ہے کہ 76 سے زیادہ زبانیں وہ بولنے لگے مختلف زمین میں پھیل کے. آپ جس میں نے آپ کو بتایا کہ حام، سام اور یافت کی اولادوں کو انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ جب زمین کا پانی ختم ہوا انہوں نے اس کو بولا، اور زمین کے اندر وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ پھیل گئی. اور اس طرح سلسلہ آگے چلتا رہا. اور اس کے بعد جب بہت سارے انبیاء آئیں گے جن کا ہمیں ذکر نہیں ملا، بہت سارے انبیاء کا نام ہے، لیکن اس کے بعد جو بڑے نبی جن کا ہمیں ذکر قرآن میں ملتا ہے وہ جناب صالح علیہ السلام ہے. ان کی اٹھنی کا بھی بڑا ذکر ہے نبی صالح کی، کہ جس قوم کی طرح وہ مابوس کیے گئے. وہ جو تھی بہت پہاڑوں میں رہتی تھی، بہت ہی ناشکر قوم تھی. تو وہ آپ کو پتہ ہے قوم جیسے پہلے پیغمبروں سے وہ معجزے مانگتی تھی کہ بھائی بتائیں، آپ تو ہم جیسے ہی ہیں، آپ تو کوئی اللہ کے ہمیں پیغمبر نہیں لگتے. تو وہ معجزوں کا انہوں نے پھر ان سے بھی جیسے دوسرے پیغمبروں سے مطالبہ کیا، ہم سے بھی مطالبہ کیا. تو جناب صالح علیہ السلام جو تھے وہ جناب حود علیہ السلام جو تھے ان کی نسل سے تھے. اور جناب صالح علیہ السلام جو تھے آپ قوم سمود پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنایا. اور جب قوم سمود نے جو ہے وہ معجزہ طلب کیا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ وہ پہاڑوں سے نمودار ہوئی، اور انہوں نے بولا کہ اس اونٹنی جو اللہ کی اونٹنی ہے، اپنے لوگوں کو بولا کہ اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اس کو کچھ تکلیف نہ پہنچانا.
اور اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو تم پہ عذاب الہی نازل ہوگا. تو قوم تو سب معاوضوں کے بعد انہوں نے معاوضہ مانگا, انہوں نے معاوضہ اللہ کو دے دیا, لیکن جو نافرمان ہوتے ہیں, جنہوں نے دل میں, جن کے دلوں میں مہریں لگ چکی ہوتی ہیں, ان کو تو سمجھنا ہی نہیں ہوتا ہے, نہ سمجھنا ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر اس اونٹنی کے ساتھ بھی وہی کیا تو نبی نے صالح نے ان کو منع کیا تھا. انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی, جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بالکل ہی نیستہ نابود کر دیا, اور قوم جو ہے اسی میں وہ تباہ ہو گئی. اور اس کے بعد جب آپ قوم پہ عذاب نازل ہوا تو جناب صالح علیہ السلام جو ہے فلسطین کی طرف چلے گئے, جس کو تابوت میں ملتا ہے. اور آخری وقت میں جناب صالح علیہ السلام جو تھے مکہ معظمہ میں تشریف لائے, اور یہیں ان کی وفات ہوئی مقام ہجرہ میں, اور ان کا جو ہے ان کی قبر مبارک موجود ہے. اور جناب اس کے بعد جو سب سے بڑے نبی ہمیں ملتے ہیں, جن پہ تقریباً سارے جو عیسائی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں جو ان پہ متفق ہیں. تو جو جناب مسلمان تو اگر سب کو ہی مانتے اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا, لیکن دوسرے جو مذاہب ہیں, جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جناب صالح علیہ السلام کے بعد جن کا تذکرہ ملتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام, کہ وہ بہت ہی جلیل القدر تھے, وہ ان کے صحیفے تھے, وہ صحیفے بھی ان پہ نازل ہوئے, اور وہ ان 5 روح الاعظم پیغمبروں میں سے تھے, جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ 1,24,000 میں 514 رسول تھے, اس میں 5 روح الاعظم تھے. ان میں سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام سے جن پہ صحیفے نازل ہوئے, اور خانہ کعبہ کی جس بڑا مشہور واقعہ بنیاد بھی انہوں نے رکھی ہے ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام نے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے کزن تھے جناب ہود علیہ السلام. تو وہ بھی قوم عاد پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مابوس کیا تھا. ان کی قوم نے بھی جو ہے وہ نافرمانی کی, اور جیسے کہ ہمیں واقعہ سے ملتا ہے کہ ان کی بیوی نے بھی انہیں کہا نہیں مانا تھا, جب اللہ کا عذاب جو وہ نکلے وہاں سے قوم, تو ان کے وہ آسمان پہ جو ہے وہ اسے آگ کی بارش ہوئی اور ان پہ گرا دیا گیا. وہ قوم سمود, وہ قوم لوط کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. قوم لوط جو تھی حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے کزن تھے, اور وہ انہوں نے وفات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی انہوں نے وفات پا گئے تھے. تو باقی جو بنی اسرائیل کی نسل چلی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے چلی, اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے تاریخ میں جو وہ نام بتایا جاتا ہے, اور قرآن میں بھی ہے کہ ان کے والد کا نام طارق تھا, لیکن قرآن میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کے والد نہیں تھے, ان کے چچا تھے, کہ انہوں جو بت پرست تھے, انہوں نے ان کی پرورش کی, ان کے یہاں تھے, لیکن وہ ان کے والد نہیں تھے. ایک مکتب ہے فکر کہتا ہے کہ والد تھے, ایک مکتب کہتا ہے طارق جو تھے ان کے چچا تھے. تو انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے یہاں پرورش پائی. اور ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آئے گا تو ہمیں نمرود کے ذکر کے بغیر تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ نہیں رہتا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی رکھا ہے کہ ہر اچھائی کے ساتھ ہر برائی کا ذکر ہے, کہ ہم برائی کو سمجھیں گے تو ہم اچھائی کو پہچانیں گے. تو اگر آپ سلسلہ شروع سے آگے دیکھیں کہ جناب جب آدم علیہ السلام کا ذکر ہے تو قابیل علیہ السلام کا ذکر ہے, حابیل علیہ السلام کا ذکر ہے, جناب نوح علیہ السلام کا ذکر ہے تو ان کے نافرمان بیٹے کا ذکر ہے جو کہ آئینہ نہیں مانا. اور اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کے کزن جو تھے, جن کو میں نے آپ کو بتایا جو قوم سمود پہ تھے, ان کا ذکر ہے. تو ان کی بیوی کا بھی ذکر ہے کہ اس نے بھی جناب لوط علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں, ان کی بیوی کا بھی ذکر ہے کہ ان پہ بھی اللہ کا نام نہ مانا تو ان پہ عذاب الہی نازل ہوا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بہت ہی روح الاعظم تھے, وہ اپنی شریعت لے کے آئے تھے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو سلسلہ نسب جو ہے وہ آگے چلا. اور جناب ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ 90 سال کے تھے, جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, تو ان کی دعاؤں سے ذکر ہے قرآن میں کہ ان کی دعاؤں سے جناب حاجرہ کے ہاں جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور اس کے بعد
جناب سارہ کے ہاں جناب اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی آخر الزماں ہیں. اور جناب سارہ کے باقی پیغمبر جو ہیں وہ جناب سارہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہیں. باقی پیغمبر جتنے ہیں جو کہ بنی اسرائیل میں ہیں. اور ان سے یہاں مثلا یہاں ایک ڈائیورجن ہوئی کہ ایک طرف ان کا سمجھے ایک طرف جناب اسماعیل علیہ السلام کا ننیال تھا, ایک طرف ان کا ددیال تھا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب جناب بڑی دعاؤں سے پیدا ہوئے تھے جناب اسماعیل علیہ السلام, اور جب جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی, بڑے ہوئے, تو جناب حاجرہ جو بہت پیارے بڑے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی تھیں. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ خواب میں جو ہے انہوں نے دیکھا کہ کوئی ابراہیم اپنی بہت ہی قیمتی چیز کو قربان کروں. تو انہوں نے خواب سے بیدار ہوئے. پھر انہوں نے دوسرے دن یہ خواب دیکھا, تیسرے دن یہ خواب دیکھا. تو پھر ان کو احساس ہوا کہ میری سب سے قیمتی چیز کیا ہے. تو انہوں نے کہا میری سب سے قیمتی چیز تو میرا ہی بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی شاید قربانی مانگ رہا ہے, تو میں اس کو اللہ کی راہ میں. تو انہوں نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام سے بات کی کہ وہ بھی نبی تھے. وہ قرآن پاک کہ والد محترم جیسے کہ اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے لے کے چلیں. تو اس پورے واقعے کا ذکر ہے قرآن میں کہ کس طرح شیطان آیا اور اس نے جناب حاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی کہ وہ آپ سے نعوذ باللہ کوئی جھوٹ بول کے لے کے چلے گئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے دوست کے پاس, خلیل اللہ کا لقب تک میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں اپنے بیٹے کو لے کے. تو کیونکہ اللہ ان کے خلیل اللہ تھے, خلیل تھے. تو انہوں نے بولا وہ کہہ کے تو گئے ہیں لیکن وہ ان کی قربانی کے لیے لے کے گئے ہیں. وہ تمہیں بہکا کے کہہ دو. جناب حاجرہ نے اس کو شیطان کو اختیار دیا, اس کو نکال دے کر میں پہچان دوں تم شیطان ہو اور تم جو ہے ایک نبی کے معاملات میں دخل دے رہے ہو. تو جناب ابراہیم علیہ السلام جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو جب لے کے چلے پہاڑی کی طرف, اور انہوں نے جناب اسماعیل علیہ السلام ریکورڈی میں پہنچے اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے لٹایا ہے پتھر پہ. اور انہوں نے کیونکہ آپ سوچیں ایک باپ ہے, اتنا بیٹا ہے منتوں کا اور ان کی دعاؤں کا, تو کس طرح ایک باپ اپنے بیٹے پہ چھری چلائے. تو انہوں نے بولا کہ اپنے تم جو ہے میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہوں. اور انہوں نے وہ جو ان کے ہاتھ میں جو بھی آلہ تھا جس کو آپ چھری کہہ لیں, انہوں نے پھیرنے کی کوشش کی. تو اللہ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا. اس کی جگہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے دمبا جو ہے وہ بھیجا. اور جناب اسماعیل علیہ السلام جو ہے ذبیح اللہ کے نام سے اسی وجہ سے مشہور ہیں کہ اللہ نے قربانی کو قبول کیا جناب, اور اس جگہ دمبا بھیجا جس کی وجہ سے ہم عید قربانی مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. حج کے بعد قربانی کرتے ہیں. یہ قربانی جو ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں ہی ہے. انہوں نے عظیم قربانی جو ہے پیش کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو. اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں بہت آگے جا کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اس کے بعد دوسری جو شاخ تھی جناب سارہ کی, جو ان کی دوسری زوجہ تھی, ان سے دوسرے پیغمبر آئے جس میں جناب اسحاق علیہ السلام تھے, جناب یعقوب علیہ السلام تھے, جناب یوسف علیہ السلام تھے. جناب کتابوں سے ملتا ہے کہ جناب اسحاق علیہ السلام کا بھی اصل میں نام اسرائیل تھا. اسی وجہ سے ان کی جو نسل ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں, ان کی جو قوم ہے. تو جناب اسحاق علیہ السلام یہ اللہ کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر تھے اور انہوں نے بھی کافی تبلیغ کی اللہ کی باتوں سے. جناب ہم واپس آتے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام جو تھے جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ مریم میں آیت نمبر 55 اور 54 میں, اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو جو وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے یہاں پسندیدہ تھے. یہ دونوں آیتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بزرگ تقویٰ اور صلاح صالح نیکی لوگوں میں ان قدر و ملت اور اللہ کے ہاں ان کے درجے و مرتبات رتبہ و مرتبے کو بلند بتاتی ہے. دراصل آپ دعائے خلیل علیہ السلام ہیں. انہوں نے اللہ سے آپ کو یہ کہہ کر مانگا تھا کہ پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما. الصفات قرآن کی اس میں یاد اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا. اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی
चुनांचे आपकी सारी औलाद नेक साबित हुई, बल्कि नेकी और सौले का सर चश्मा थी। उनमें अंबिया थे जो लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाते थे। उनमें सबसे पहली नेकी औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 900 साल, तकरीबन 90 साल हो चुकी थी, मगर अभी तक बीबी सारा की जो थी वो बहुत साली थी, जैसे मैंने आपको बताया। और जनाब हाजरा से जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि उनकी आप उस वक्त आप उसको कहें लौंडी थी, उनकी खिदमतगार थी, उससे उनसे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम वो थे। तो फिर उन्होंने बीबी सारा के लिए दुआ की अल्लाह ताला से, उन्होंने कि मैं 90 साल का हूँ और ये है तो ये कि मेरी उनके यहाँ फर्जन हुआ है, बीबी सारा के यहाँ कोई फर्जन नहीं है। तो उन्होंने जब दुआ की तो फिर उसके बाद जब बीबी सारा के जनाब साहब पैदा हुए, लेकिन उसके बाद जब अल्लाह ताला का हुक्म आ के आप जो है जो जनाब हाजरा को आप और अपने बेटे को आप लेके चलें एक बियाबान की तरफ, तो आपने अल्लाह के हुक्म से जनाब हाजरा को और अपने बेटे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को आपने लिया, जनाब सारा को आपने वहीं छोड़ा और आप अरब की तरफ आए, जो कि अब सऊदी अरब इलाका कहलाता है, नो मैन्स लैंड कहलाता था उस वक्त। तो आप उस इलाके पे आए जहाँ आप सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ थीं और पहाड़ जंगल बैबान था। तो वहाँ जनाब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से वो लेके आए और उन्होंने वहाँ जनाब हाजरा को वहाँ जनाब इस्माइल छोटे थे, उनको उनके साथ उनको छोड़ा कि अल्लाह का हुक्म है कि उनको जो है यहाँ छोड़ा। उनके आप मुझे यहाँ कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? उन्होंने नहीं, अल्लाह का हुक्म है तुम यहाँ रहो। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, वो इस दौरान वादी में अपने बीवी को जनाब हाजरा को और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के वो चले गए। और जब आप जनाब बीवी हाजरा की उस वक्त जो हालत थी, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी थी, सहरा था, तो उन्होंने जब जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने प्यास के लिए बहुत तड़पे, तो वो एक माँ जब सहरा होता है तो वो दौड़ती है, तो वो दौड़ी। उन्होंने कभी सफ़ा की तरफ जाती थी, ऊँची और बुलंदी में चढ़ती थी, देखती थी कि भाई कोई काफिला है, कोई पानी नजर है, फिर नीचे उतरती थी, अब जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखती थी, फिर वापस आती थी, फिर मरवा की तरफ दौड़ती थी, फिर वो कोई पहाड़ी की ऊंचाई में चढ़ती थी, दूर दूर देखती थी कि शायद कोई काफिला आ रहा हो, कहीं से उन्हें पानी मिल जाए। फिर वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखती थी कि मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुँचा जाए, फिर वो वापस आती थी। इस तरह उन्होंने 7-8 चक्कर लगाए, तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, क्योंकि छोटे थे, वो अपना पाँव ज़मीन पर रगड़ रहे थे, तो वो जम तो उन्होंने पाँव मारा, तो वहाँ अल्लाह ताला ने चश्मा जारी कर दिया, उसको हम आब ज़मज़म कहते हैं। और अब तक हम जाते हैं, जब हज पे जाते हैं और दूसरी उस पर जाते हैं, तो हम आब ज़मज़म से मुस्तफ़ीद होते हैं। वो चश्मा जो है वो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास में जब उन्होंने एड़ियाँ ज़मीन पर मारी, तो उन्होंने जनाब हाजरा के मुँह से निकला जम जम ठहर जा, अरबी में जम ठहर जा। तो उन्होंने उसकी तरफ एक मुडेर उन्होंने बनाई ताकि पानी ज़्यादा ना बहे। और उसके बाद जो है इस फिराने में जो है वादी पानी आया, ज़रबत चरिंद परिंद भी उड़ के आए। जब चरिंद परिंद आए तो वो काफिला भी वहाँ कुछ थोड़े अरसे बाद आने लगा। उन्होंने देखा भाई जब पानी, अरब में आपको पता है जब पानी है, जब नखलिस्तान है, वहीं आबादी ज़्यादा होती है, इसके करीब भी होती है, तो उस पानी की वजह से वहाँ एक आहिस्ता काफिले आते रहे और वहाँ जो है वो एक आहिस्ता एक शहर आबाद हो गया। जैसे कि मैं आपको बताया कि वो जो 7वीं दफ़ा वो चौड़ी, तो उनको जनाब हाजरा के ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंदीदा करार पाया, जनाब हाजरा का जो उन्होंने सही की सफ़ा और मरवा के दरमियान के ये अमल हज का एक रुकन बना दिया गया कि इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता था। ये जनाब हाजरा की इस जो उन्होंने जनाब इस्माइल की प्यास में जो उन्होंने दौड़ी, उस पर अल्लाह ताला ने उसको हज का एक रुकन बना दिया। और जब उसके बाद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब किताबों से मिलता है, जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर वालों को छोड़ के गए, तो आपको दिल तो वहीं अटका हुआ था दारबत अपने घर को, लेकिन परवरदिगार की जो है वो हुक्म था। तो और इसका जिक्र आपको कुरान में सूरह इब्राहीम की 37वीं आयत में आपको मिलेगा, जिसका तर्जुमा है कि परवरदिगार तो लोगों को दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें।
اور اس کے بعد جب آپ واپس آئے مکے میں، اور کئی روایتیں ہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی آپ نے اسی جگہ کی جب وہ بڑے ہوئے، اور وہ اس جگہ پہ وہ رہے، تو وہاں سے ان کی نسل پہ وہ آگے چلے. تو ناظرین، قصہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے. پیغمبر و انبیاء کا پاک و پاکیزہ واقعات ہیں، جتنا آپ ذکر کریں کم ہے. لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام میں دوسرے پروگرامز میں ہیں، تو میں اس پروگرام کو جو ہے میں یہاں وائنڈ اپ کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا اور آپ اپنے فیڈ بیکس ہمیں مطلع کریں گے. تو اب نیکسٹ پروگرام جو آپ دیکھیں گے وہ ہم نے ایک کوکنگ شو ہے، وہ ہم نے ارینج کیا ہے. اس کا نام ہے آج پک رہا ہے کیا. تو مس بسما ہیں دوسری کنٹسٹنٹ ہیں. تو اب آپ دیکھیں گے اوور ٹو بسما.